جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم یاد کر رہے ہیں سید علی شاہ گیلانی کو، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال پوچھا تھا اوریہ صاحب سے کہ گیلانی صاحب کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے، گیلانی صاحب کا پاکستان کے حوالے سے تصور کیا تھا، اس پر ہم کرتے ہیں بات۔ اور یہ صاحب نعرے تو سب لگاتے ہیں، لیکن گیلانی صاحب نے جس طرح ٹوٹ کر پاکستان سے محبت کی ہے، میرا خیال ہے کہ ہم پاکستانیوں سے زیادہ وہ پاکستانی لگے۔ اپنی میں بات کروں، جب بھی ہماری ان سے بات ہوتی تھی کسی ایشو کے اوپر بات کرنے سے پہلے، ہم ان سے کہتے تھے گیلانی صاحب کشمیر کے کیا حالات ہیں، اور پوچھتے تھے مجھے پاکستان کے بارے میں بتاؤ، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم حیران ہوتے تھے کہ ہم سے زیادہ پاکستان کی خبر رکھتے تھے۔ تو یہ ایک دیکھیں، یہ جو تقریر ہم نے سنائی ہے، اس تقریر کو میں چاہتا ہوں کہ پوری کی پوری سنائی، ہمیں ٹکڑوں میں ملتی ہے، اور شاید کسی خاص وجہ سے شاید کاٹ دی گئی ہے، کیونکہ پاکستان میں وہ تقریر ان پاکستان کے حالات پر تقریر تھی، ساری کی ساری تقریر۔ اس میں سے جو شروع کا حصہ اس میں کہ آپ لوگوں نے فلاں فلاں قوانین مسترد کر دیے جو اسلام کے تھے، ہم آپ سے کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے سورہ بقرہ کی 50ویں آیت پڑھی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے لوگوں تم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہو دنیا کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نشانی اس آیت کے اندر جو دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم ایسا کرتے ہو کہ اللہ کی کتاب یا احکامات میں سے کچھ حصوں کو تو مان لیتے ہو اور کچھ حصوں کا انکار کر دیتے ہو۔ یعنی کچھ تو کہتے ہو یہ نماز ٹھیک ہے، یہ روزہ ٹھیک ہے، یہ حج ٹھیک، سود ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، یہ حقوق نسواں میں یہ جو عورتوں کی آزادی ہے، یہ ہونی چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کی اس کے علاوہ اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دی جائے۔ اللہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی، یعنی اللہ جو ہے اپنے منکروں کو کچھ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں قیامت کے دن تمہیں دیکھ لوں گا، تم امریکہ بنو یا یورپ بنو یا جو کچھ بنو، تم میرا انکار کرتے ہو، تمہیں آخر دن پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کا بادشاہ کون ہے، لمن الملک۔ لیکن جو میرا اقرار کرتا ہے، اور وہ ملک پاکستان جو اللہ کے نام پہ لیا گیا، یہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ملک کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام کے لیے، الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن تو شدید ترین عذاب میں پھینک دیے جائیں گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں۔ اس آیت کو گیلانی صاحب نے اس میں پڑھا، اور اس آیت کے بعد انہوں نے کہا دیکھو ہمیں تم سے محبت ہے، اس لیے محبت ہے کہ تمہیں اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا، تمہیں اس ایک ایسا خطہ تھا جس کے اندر پوری دنیا کے مسلمان پناہ تلاش کریں، جس کو پوری دنیا کے مسلمان اپنا آئیڈیل سمجھیں، تم نے اس کو برباد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آخر وقت تک گیلانی صاحب جو ہے پاکستان کے ہر معاملے کے اوپر، اب دیکھو اگر کہیں اور سے بیان نہیں آتا تھا، کسی اور جگہ سے صرف گیلانی صاحب کی طرف سے آتا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں، یہاں تک وہ ہمارے ہاں جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اکثر اوقات یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کرکٹ ٹیم جیتتی تھی تو گیلانی صاحب کا پیغام آتا، مبارکباد کا پیغام۔ یہ گیلانی صاحب کا وہ کمال تھا کہ اس جگہ پر رہتے ہوئے، اس علاقے میں رہتے ہوئے، اور آپ خود سوچیں کہ ان کے جتنے بھی گھر والے تھے، جتنے ہمارے دوست ہیں، یہ ان کے افتخار گیلانی آپ دیکھیں کہ جس طرح اس کو دلی کو چھوڑنا پڑا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ کالم لکھتے ہیں، اور جس طرح ترکی میں جا کے انہوں نے پناہ لی ہے، جن طرح ان کے باقی بچوں کو ایک ان کا ڈاکٹر بچہ ہے جس طرح اس سے زندگی گزاری۔ کل زخمی ہوا ڈاکٹر نعیم ان کے، جب وہ میت کو زبردستی بھارتی فوج لے جا رہی تھی، وہ اور ان کی بیگم نے ریزسٹنس کیا اور وہ زخمی ہوا۔ اس میں صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد ہوگا کیا۔ گیلانی صاحب کا چہرہ پاکستان کی محبت کا چہرہ تھا، اور یہ چہرہ پاکستان بننے سے پہلے کی محبت کا چہرہ تھا، اس کو پاکستان نے نہیں بنایا تھا، یہ وہ چہرہ تھا کہ جو پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی شاعر، جو اس نے کہا نا کثیر صفائی نے، پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی، میری ایک پہچان تھی پاکستان سے پہلے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس تحریک کے لوگوں میں سے تھے۔ اب پاکستان سید علی گیلانی کا نعم البدل کیسے ڈھونڈے گا، مشکل سی بات ہے۔ پاکستان کے لیے جو آواز وہاں سے اٹھتی تھی، جو آواز وہاں سے اٹھتی، اسلام کے لیے تو آواز اٹھے گی، لوگ شہادتیں بھی دیں گے،
لوگ قربانیاں بھی دیں گے, لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم قربانی, کیونکہ ظاہر بات ہے پاکستان کو اسلام کے ساتھ نتھی کرنا اور پاکستان کو اسلام کی علامت سمجھنا اور اس علامت کے لیے قربانی دینا, یہ سید علی گیلانی کا تھا. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی اور نیشنلزم کے لیے قربانی دینا حلال نہیں ہے سوائے پاکستان کی نیشنلزم کے لیے, کیونکہ ہر نیشنلزم ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے, یہ پت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے, غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے, اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اسلام ہر نیشنلزم, اور اس لیے سید علی گیلانی کہ نیشنلزم صوبائی عصبیت کے خلاف سید علی گیلانی نے نعرہ لگوایا کہ جہاں صوبائی عصبیت نہیں چلے گی, جہاں ہر نیشنلزم اسلام کے خلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصبیت کے جھنڈے کے نیچے مارا گیا وہ کفر کی موت مرا, یعنی جو جو بلوچ کے جھنڈے میں مرا, جو پشتون کے جھنڈے میں مرا, جو ہندوستانی کے جھنڈے میں مرا, جو گجر کے جھنڈے میں مرا, جو جاٹ کے جھنڈے میں مرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عصبیت کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے مرا گیا, کفر کی جاہلیت کی موت مرا. لیکن جو اسلام کے جھنڈے میں مرا وہ سرفراز ہوا, اس کے لیے لوگ مریں گے. پاکستان کی نیشنلٹی واحد نیشنلٹی ہے دنیا کے اندر کہ جس کے بارے میں آپ کو اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ آپ اسلام کے لیے نہیں مر رہے, کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا, لیکن ہم نے اس کو تباہ برباد کیا, ہم نے اس کو خوار کیا. ہم یاد رکھیں, بار بار کہا ہے, اور گیلانی صاحب میرا ایک کالم تھا کہ جس کے بارے میں ایک دفعہ گیلانی صاحب نے ایک جگہ سے لائنیں لگا کے اس پہ ایک صاحب کے ہاتھ بھیجا تھا. اس کالم میں نے 2 فقرے لکھے تھے کہ یاد رکھو دنیا کے اندر اگر 200 ملک ہیں تو ان 200 ملکوں کے باہر اس کے علاقے کی, اس کی رنگ کی, اس کے نسل کی نام کی تسکی لگی ہوئی. یہ ایرانیوں کا ملک ہے, ایران کی تختی لگی ہوئی. یہ شامیوں کا ملک ہے, شام کی لگی ہوئی. پاکستان جو ہے, پاکستانی کوئی چیز نہیں تھی جب پاکستان بنا تھا, پاکستان کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی. اسی لیے دنیا کے اندر 199 گھر ہیں, یہ واحد مسجد ہے. تو جو مسجد کو گند کرتا ہے اس کی سزا بھی وہی جو میں نے آپ کو سنایا کہ دنیا میں اس کے علاوہ اور کیا عذاب ہو سکتا ہے. گیلانی صاحب آپ چلے گئے, اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن جوار رحمت میں جگہ دی ہوگی وہ اعلیٰ علیین کا مقام ہے جہاں پر آپ ہوں گے. لیکن یاد رکھیں ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس لیگیسی کو ہمیں پاکستان میں لے کے چلنا ہے, کیونکہ آپ اگر پاکستان اجڑ گیا تو کشمیر خود بخود اجڑ جائے گا. اگر پاکستان ویسا پاکستان نہ بن سکا جیسا اس کے بنانے والوں نے تھا تو کشمیریوں کے لیے خواب دیکھنا ناممکن ہے. کشمیری پھر تامل ناڈو کی طرح لڑیں گے, کشمیری پھر میزورام کی طرح لڑیں گے, اسلام کے لیے لڑیں گے, اور پاکستانی بھی پھر کسی کے لیے خون نہیں پائیں گے. اور پھر قیامت کے دن اپنا حشر دیکھ لیں اللہ کے ہاں کون سرخرو ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا. چلیے ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر ہوگا افغانستان کا اور کچھ سیاست کا بھی ذکر.